عقل والا ہے مگر بالغ نہیں ہوتے، تو اس پر ان چاروں کاموں میں سے فرائض میں سے کوئی چیز عبادت فرض نہیں۔ مسلمان ہونا شرط ہے، مسلمان ہے، بالغ ہے لیکن عقل والا نہیں، یعنی پاگل ہے، تو ان کے اوپر بھی کوئی چیزیں یہ نہیں ہے، یعنی کوئی تینوں شرطیں بیک وقت پائی جائیں تو اسلام کے احکام اس پر فرض ہوتا ہے۔ اگر تینوں میں سے کوئی ایک شرط نکل جائے تو تمام پر سے فرضیت ختم ہو جاتی ہے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ سب۔ اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کر دی فوراً، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی پیسے کی مال کی شرط نہیں لگائی، ٹھیک ہے؟ تو لہذا جب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا یا مسلمان کا بالغ ہو گیا تو اس پر فرضیت سب سے پہلے نماز کیا؟ اس کے لیے رقم کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنی رقم ہوگی تو آپ نماز پڑھیں گے، اتنی نہیں ہوگی تو نماز نہیں پڑھیں گے، کوئی شرط نہیں۔ مفت کا کام ہے، مفت کی عبادت ہے، مفت کا ثواب ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے غریبوں کے لیے رکھ دیا ہے کہ چلو اور کچھ نہیں کر سکتے یہ تو کرتے رہو، نفل پڑھتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو۔ دوسرا ہے روزہ۔ اب روزہ جو ہے اس کے لیے بھی کوئی مال کی شرط نہیں رکھی گئی، اس کے لیے البتہ ایک شرط ہے صحت، کہ صحت ہوگی تو روزہ فرض ہے، یا آپ مسافر نہیں مقیم قیام ہے، تو یہ دو شرطیں پائی جائیں کہ مقیم بھی ہو اور صحت بھی ہو تو پھر بھی اس پر روزہ فرض ہوگا۔ اگر ان دونوں میں دونوں وقت نہ پائی جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک نہ پائی جائے تو پھر بھی روزہ فرض نہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوری کا، مجبوری کا اللہ تعالیٰ نے خیال کیا، کیوں؟ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ کے نزدیک اللہ چونکہ خود تو بیمار نہیں ہوتے لیکن اللہ کے بندے بیمار ہوتے ہیں، اللہ نے ان کے عذر کو قبول کیا۔ اللہ کے یہاں دو حق ہیں، ایک حق اللہ کا ہے، ایک حق بندہ کا، حقوق اللہ اور حقوق العباد جسے کہا جاتا ہے۔ اللہ کا حق نماز ہے، روزہ ہے، حج زکوٰۃ وغیرہ ہے، اور بندے کا حق کیا ہے؟ صحت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے حق اور بندے کے حق میں اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھو اور زکوٰۃ پڑھو، تو نماز بھی پڑھ دیتا ہے آدمی، زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ نماز پڑھو روزہ رکھو، نماز پڑھو اور روزہ رکھو، یہ ہے اللہ کے حق۔ لیکن ایک بندہ ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، نماز کے اندر کھڑا ہونا، قیام جسے کہتے ہیں، یہ فرض ہے، رکوع فرض ہے، سجدہ فرض ہے، آخری قاعدہ جو ہے یہ فرض ہے۔ اگر بندہ نماز تو پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا یہ تو اللہ کا حق ہے، لیکن بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے تو بیمار ہے، کھڑا ہی ہو سکتا، تو اللہ کے حق میں اور بندے کے حق میں ٹکراؤ ہو گیا۔ اب بندہ یہ پریشان ہے کہ اللہ کا حق میں نے ادا کرنا ہے، وہ کیسے ادا کروں، میں تو کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنا حق واپس لے لیتے ہیں اور بندے سے فرما دیتے ہیں کہ تو کھڑا ہو تو نماز نہ پڑھ، بیٹھ کر میں اپنا حق واپس بیٹھ نہیں سکتا تو فرمایا کہ لیٹ کر نماز پڑھ لے، میں اپنا حق واپس کہ اللہ نے سنتے ہیں۔ اسی طریقے سے روزہ ہے، آدمی اگر سفر میں ہے یا بیمار ہے بابت کہ اللہ کا حق واپس لے لیتے کہ ابھی روزہ نہ رکھو، بعد کے اندر جا کر روزہ رکھ لینا جب تمہیں صحت ہو۔ نماز اس کے لیے کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے، کسی رقم کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ روزہ اس کے لیے ضرورت نہیں، اس کے لیے تو ویسے ہی بندہ بھوکا رہنا پڑتا ہے، اس کے لیے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، بھوکا رہنے کے لیے تو کھانے کی بھی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو روزہ کے
کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ اب دو عبادتیں ایسی آ گئی ہیں جن کے اندر مال کا ہونا شرط ہے۔ ایک عبادت ایسی ہے جس کے اندر اگر آپ مال خرچ کرتے ہیں اس کا تعلق آپ کی ذات سے ہے، کسی اور کو اس کا نفع نہیں ہے، کسی اور کو اس کا آپ کے مال کا نفع نہیں ہے، وہ ہے حج۔ جب آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو آپ مال اپنے اوپر خرچ کر حج کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ پر حج اس وقت فرض ہوا جس وقت آپ کے پاس اتنی وسعت تھی کہ آپ اپنے اخراجات، گھر کے اخراجات، سفر کے اخراجات، اور جب سفر میں جائیں تو گھر والوں کی تمام ضروریات پوری کر سکے تو فرمایا حج فرض ہے۔ حج فرض ہو گیا تو آپ اس کے اوپر جو رقم لگا رہے ہیں وہ آپ اپنی ذات کے اوپر ہی لگا رہے ہیں۔ ٹکٹ ہیں اپنی ذات کے لیے، وہاں پر خیمے ہیں اپنی ذات کے لیے، وہاں پر رہائش ہے وہ آپ کی اپنی ذات کے لیے، جو کچھ بھی ہے وہ سارا کا سارا آپ کی اپنی ذات کے لیے۔ فرمایا ٹھیک ہے جائیں، جا کر حج کریں۔ اس کا فائدہ اگر آپ نے حج کیا آپ نے آپ کی ذات کو فائدہ ہوا، کسی اور کو نہیں۔ لیکن ایک عبادت ایسی ہے جس کے اندر دوسرے کو فائدہ ہے، اپنے کو کوئی فائدہ نہیں۔ وہ عبادت کیا ہے؟ وہ ہے زکات۔ کہ اللہ نے ایک ایسی عبادت آپ پر فرض کی ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کی وجہ سے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے۔ بظاہر آپ کو تو نقصان ہی ہوگا نا، اپنے مال میں سے نکال کر دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انفقوا مما رزقناکم، تم خرچ کرو جو کہ ہم دیا ہے، ہم نے دیا ہے۔ نحن نرزقک، رزق ہم دیتے ہیں۔ تو وہ بھی مال اللہ نے یہ لکھا کہ سارا خرچ کرو، ان میں سے 40واں حصہ نکالو جو اللہ کے بندے ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، یا جن کے پاس مالی وسائل نہیں ہے۔ اس کی تفصیلات کتابوں میں ملتی ہیں، علماء آپ ان کو دیں، ان کی ضرورت پوری کریں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ نے وسائل دیے، مال بھی دیا، سب کچھ دیا، اس نے اپنا کاروبار بھی بنا لیا، اس نے اپنا مکان بھی بنا لیا، اچھا مکان لیا، بلڈنگ بھی لے لی، اب وہ اللہ کی وہ عبادت، وہ حکم جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، اس پر وہ کام کر رہا ہے، لوگوں کو زکوٰۃ جو نہیں دے رہا ہے ان کی تو بات ہی نہیں نا۔